بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک واقعہ سنانے والے ہیں، تو آپ لوگ ضرور اسے پورا سنیے۔ اس کے نبی میں چور کو معاف کر دینا۔ ایک بزرگ حج کے سفر پر گئے ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس میں کچھ پیسے تھے۔ چور ان کے ہاتھ سے تھیلا چھین کر بھاگ گیا۔ کافی دور نکل کر اس کی آنکھوں کی روشنی اچانک ختم ہو گئی۔ اس چور نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا، میں نے ایک آدمی کا تھیلا چھینا ہے، وہ کوئی بڑا اللہ کا قریب بندہ لگتا ہے۔ میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس پہنچاؤ تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ قصہ کہاں پیش آیا؟ کہنے لگا، فلاں نائی کی دکان کے قریب پیش آیا۔ لوگ اس کو اس دکان پر لے گئے اور نائی سے پوچھا کہ اس طرح اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات کا آدمی یہاں سے گزرا ہے، آپ اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا، مجھے اس کا گھر تو پتہ نہیں، ہاں نماز کے لیے وہ آتے جاتے ہیں، اگلی نماز کے لیے پھر آئیں گے۔ یہ لوگ انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہاں بزرگ اپنے وقت پر تشریف لائے۔ لوگ اس چور کو ان کے پاس لے گئے تو اس چور نے جا کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے، پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری آنکھوں کی روشنی چھن گئی، آپ اپنے پیسے واپس لے لیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو ٹھیک کر دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تو تجھے ہی پہلے معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر چور بڑا حیران ہوا، کہنے لگا، حضرت میں تو آپ کا تھیلا چھین کر بھاگا اور آپ کہتے ہیں کہ معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دیا۔ وہ فرمانے لگے، ہاں میرے دل میں کوئی بات آ گئی تھی۔ فرمانے لگے، میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میری امت کا حساب پیش کیا جائے گا تو میں اس وقت تک میزان کے قریب رہوں گا جب تک میرے آخری امت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے اس چور کو معاف نہیں کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر میرے مقدمے کا فیصلہ ہونے میں لگے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنی دیر جنت سے باہر رہنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے معاف کر دیا کہ نہ تو مقدمہ پیش ہوگا، نہ ہی میرے محبوب کو جنت میں جانے میں دیر لگے گی، وہ جلد جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ کو کچھ احتیاط دیا اور شاد وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، حالانکہ میں اس سے مومن گمان کرتا ہوں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر چپ رہا، پھر پہلی بات دہرانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ وہی جواب دیا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے یہ مال دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور جوہری کے بھتیجے عبداللہ نے جوہری سے روایت کیا ہے۔